السلام علیکم، میں ہوں مجاہد خٹک۔ آج ہم جس تاریخی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ روس کے ڈکٹیٹر سٹالن کے قریبی ترین ساتھیوں میں شامل تھا اور سٹالن کے بعد روس کا سب سے طاقتور شخص سمجھا جاتا تھا۔ اس کا نام لاورنٹی بیریا تھا۔ وہ نہ صرف بے شمار لوگوں کا قاتل تھا اور بہت اذیت پسند شخص تھا، بلکہ وہ ایک جنسی درندہ بھی تھا۔ وہ راہ چلتی لڑکیوں کو کیسے شکار کرتا تھا اور مزاحمت کرنے پر ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا۔ سٹالن کی موت کے بعد بھی وہ اتنا طاقتور شخص تھا کہ اس کے مخالفین بھی اس سے ڈرتے تھے۔ ان مخالفین نے بیریا کے خلاف کیا سازش کی؟ کیا ان کی یہ سازش کامیاب ہو گئی؟ یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع۔ لاورنٹی بیریا 17 مارچ 1899 میں جارجیا میں پیدا ہوا۔ اس نے 1917 میں انقلاب روس میں سرگرمی سے حصہ لیا۔ 2021 میں اسے جارجیا کی پولیس کا چیف مقرر کر دیا گیا۔ 1932 میں وہ جارجیا، آذربائیجان اور آرمینیا کا ایک طرح سے حکمران بنا دیا گیا۔ جب سٹالن کی رسوائے زمانہ گریٹ پرج یعنی عظیم صفائی شروع ہوئی تو بیریا نے اپنے ماتحت تینوں ریاستوں میں ظلم و جبر کا ایک بازار گرم کر دیا۔ وہ بنیادی طور پر ایک اذیت پسند شخص تھا۔ گریٹ پرج جوزف سٹالن نے اگست 1936 میں شروع کی اور یہ مارچ 1938 تک جاری رہی۔ اس مختصر عرصے میں 7.5 لاکھ افراد کو قتل کر دیا گیا۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق 10 لاکھ سے بھی زیادہ افراد اس میں مارے گئے۔ گریٹ پرج سے سٹالن کا مقصد اپنے ممکنہ سیاسی حریفوں کا خاتمہ تھا، لیکن اس کی وجہ سے معیشت اور افواج سمیت تمام ادارے متاثر ہونے لگے۔ چنانچہ مجبور ہو کر سٹالن کو گریٹ پرج ختم کرنا پڑی۔ ان 2.5 سالوں میں ظلم و بربریت کی بڑی داستانیں رقم کی گئیں۔ لوگوں کو اذیتیں دے دے کر ہلاک کیا گیا۔ 10 لاکھ لوگوں کو لیبر کیمپس میں بھیج دیا گیا جنہیں گولگ کہتے ہیں۔ اس پر ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ 1938 میں بیریا کو ماسکو بلایا گیا اور روس کی خفیہ ایجنسی NKVD کے چیف نیکولائی یزوف کا ڈپٹی مقرر کر دیا گیا۔ نیکولائی یزوف ایک ظالم انسان تھا جس کے ہاتھ لاکھوں روسیوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ بیریا نے ماسکو آتے ہی پولیس اور بیوروکریسی سے سٹالن مخالف عناصر کو پاک کرنا شروع کر دیا۔ اس نے پورے ملک میں پھیلے لیبر کیمپس کی نگرانی بھی کی۔ فروری 1941 میں اسے روس کا نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ جلد ہی بیریا نے نیکولائی یزوف کی جگہ سنبھال لی جسے سٹالن کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ سٹالن کی عادت تھی کہ جن لوگوں کے ہاتھوں وہ عوام پر ظلم و ستم ڈھایا کرتا تھا، بعد میں انہی افراد کو اس الزام میں قتل کر دیتا تھا کہ انہوں نے عوام پر ظلم کیے ہیں۔ نیکولائی یزوف بھی اسی کا شکار ہوا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ نیکولائی یزوف کی موت میں بیریا کا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر ایک سازشیں کرنے والا شخص تھا۔ روس کی خفیہ ایجنسی کا سربراہ بنتے ہی اس کی اذیت پسند شخصیت ابھر کر سامنے آ گئی۔ وہ نت نئے طریقوں سے لوگوں کو اذیت دے کر اپنے سامنے قتل کرایا کرتا تھا۔ بعض اوقات وہ خود بھی تشدد کرتا تھا، کسی کی آنکھیں نکال دیں، کسی کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی۔ اس کی اذیتوں کی تفصیل بھی بہت خوفناک ہے اور اس کے اقتدار کے خاتمے کی داستان بھی بہت عبرتناک ہے۔ 2 مارچ 1953 میں سٹالن کو برین ہیمریج ہو گیا اور جو لوگ سب سے پہلے سٹالن کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچے ان میں بیریا بھی شامل تھا۔ روس کے اگلے حکمران خروشیف کا کہنا ہے کہ سٹالن کو موت کے قریب دیکھ کر بیریا نے اسے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اچانک سٹالن نے تھوڑی سی حرکت کی تو بیریا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ چومنے لگا۔ یہ واقعہ بیریا کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ تاہم سٹالن زندہ نہ رہ سکا اور 5 مارچ کو اس کی موت واقع ہو گئی۔ سٹالن کی موت کے بعد بیریا نے
تیزی سے حرکت میں آ کر نہ صرف انٹرنل سیکیورٹی بلکہ اسٹیٹ سیکیورٹی کی وزارت پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کا ساتھی میلنکوف روس کا وزیر اعظم بن گیا اور یہ دونوں روس کے طاقتور ترین لوگ بن گئے۔ اب بیریا کے پاس نہ صرف خفیہ ایجنسی کا کنٹرول آ گیا تھا بلکہ ملک کی پولیس بھی اس کے ماتحت ہو گئی تھی۔ وہ روس کا طاقتور ترین شخص بن گیا جس کے خلاف سرگوشیوں میں بھی کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اسٹالن کی موت کے بعد مختلف شخصیات کے درمیان اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف بیریا اور اس کے حامی تھے اور دوسری طرف خروشیف تھا جو روس کا حکمران بنا۔ خروشیف نے وزیر اعظم میلنکوف کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا اور وزیر خارجہ مولوٹوف بھی اس گروہ میں شامل ہو گیا۔ اقتدار کی اس جنگ میں بیریا کو کیسے شکست ہوئی اور اس کا کیا انجام ہوا، اس کے بارے میں تاریخ دان دو مختلف کہانیاں بتاتے ہیں۔ آئیے ان دونوں کہانیوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی اور سب سے مستند کہانی یہ ہے کہ چونکہ بیریا کا خوف اسی طرح تھا جیسے اسٹالن سے لوگ ڈرتے تھے، چنانچہ اس کے خلاف ایک سازش کی گئی۔ خروشیف روس کی کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا سیکرٹری تھا۔ اس نے بیریا سے نجات کے لیے ایک منصوبے کا خاکہ تیار کیا۔ خروشیف نے فوج کے کئی جنرلز اور میلنکوف کو بھی ساتھ ملا لیا۔ منصوبے کے مطابق 26 جون کو اجلت میں روس کی پریزیڈیم کی ایک میٹنگ بلائی گئی۔ پریزیڈیم روس کی قانون سازی کے لیے ایک مستقل کمیٹی تھی۔ اس میٹنگ میں بیریا سمیت روس کی تمام اہم شخصیات شامل ہوئیں، لیکن بیریا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میٹنگ کے دوران اچانک خروشیف اٹھا اور اس نے بیریا پر بے رحمانہ تنقید شروع کر دی۔ اس نے الزام لگایا کہ بیریا برطانوی انٹیلیجنس کا ایجنٹ ہے اور کمیونسٹ نظام پر یقین نہیں رکھتا۔ بیریا اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ ہی وہ تصور کر سکتا تھا کہ اس کے خلاف اتنے کھلے انداز میں تنقید بھی ممکن ہے۔ وہ ششدر رہ گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، نکیتا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کیوں میرے ٹراؤزر میں پسو تلاش کر رہے ہو؟ خروشیف نے اسے جواب دیا کہ جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ میٹنگ میں موجود دیگر اہم شخصیات نے بھی خروشیف کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دی۔ خروشیف نے فوری طور پر ایک موشن پیش کی کہ بیریا کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا تھا۔ موشن پر ابھی ووٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ میلنکوف نے گھبرائے ہوئے انداز میں اپنی ڈیسک پر موجود ایک بٹن دبا دیا۔ یہ منصوبے کے مطابق مارشل زوکوف اور دیگر آرمی افسروں کے لیے اشارہ تھا جو ساتھ والے کمرے میں موجود تھے۔ وہ اشارے کے مطابق فوراً میٹنگ میں داخل ہوئے اور بیریا کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پریزیڈیم کی عمارت کے باہر بیریا کے وفادار دستے تعینات تھے۔ چنانچہ بیریا کو آدھی رات تک ایک کمرے میں بند رکھا گیا اور پھر خاموشی سے ایک کار کے پیچھے بٹھا کر وہاں سے نکال دیا گیا۔ سب سے پہلے اسے ایک قید خانے میں لے جایا گیا اور پھر وہاں سے ماسکو کے ایئر ڈیفنس کے کمانڈر کے ہیڈ کوارٹر میں لے جایا گیا۔ یہاں بیریا کو ایک انڈر گراؤنڈ بنکر میں ڈال دیا گیا۔ بیریا کی گرفتاری کو کئی روز تک خفیہ رکھا گیا اور اس دوران اس کے بہت سے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا، بہت سوں کو گولیاں مار دی گئیں۔ 10 تاریخ کو روس کے سرکاری اخبار پراوڈا میں بیریا کی گرفتاری کی خبر دی گئی۔ خبر کے مطابق اس پر کمیونسٹ پارٹی اور ریاست کے خلاف مجرمانہ سرگرمیوں کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ 17 دسمبر کو اعلان کیا گیا کہ بیریا اور اس کے 6 ساتھی بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ایما پر روسی اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور یہاں سرمایہ دارانہ نظام نافذ کرنا چاہتے تھے۔ پھر ایک اسپیشل ٹریبونل قائم کیا گیا جس میں بیریا اور اس کے 6 ساتھیوں کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ یہ مقدمہ بھی ایک ڈھونگ تھا کیونکہ ملزمان کو کسی قسم کا وکیل میسر نہیں تھا اور نہ ہی وہ فیصلے کے خلاف کوئی اپیل کر سکتے تھے۔ ٹرائل کے دوران معلوم ہوا کہ بیریا ایک جنسی درندہ تھا۔ اس کے باڈی گارڈز نے بتایا کہ وہ ماسکو کی سڑکوں پر گھومتا رہتا تھا اور جہاں کوئی لڑکی اسے پسند آتی
وہ اپنے عملے کو اس کی طرف اشارہ کر دیتا تھا۔ رات تک وہ لڑکی اس کی خوابگاہ میں موجود ہوتی تھی اور وہ اس کا ریپ کرتا تھا۔ اس نے جن لڑکیوں کا ریپ کیا تھا ان کی ایک فہرست بھی بنائی ہوئی تھی جو بعد میں دریافت ہوئی۔ اس فہرست میں سینکڑوں لڑکیوں کے نام شامل تھے۔ جو لڑکی بہت زیادہ مزاحمت کرتی تو عصمت دری کے بعد اسے گولک کے لیبر کیمپ میں بھیج دیا جاتا۔ ان لڑکیوں میں روس کی مشہور فلم ایکٹریس تاتانیا بھی شامل تھی، جسے اپنی ہوس مٹانے کے بعد بیریا نے 10 سال کے لیے لیبر کیمپ بھیج دیا تھا۔ بہت بار ایسا ہوتا کہ کوئی لڑکی مزاحمت کرتی تو بیریا طیش میں آ جاتا اور اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دیا کرتا تھا۔ 1993 میں چند مزدور بیریا کے ولا میں کنسٹرکشن کر رہے تھے کہ انہیں تہہ خانے سے 5 برہنہ لڑکیوں کی لاشیں ملیں۔ جس وقت ٹریبیونل نے بیریا کو سزائے موت دینے کا اعلان کیا تو وہ زمین پر گر گیا اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر منت سماجت کرنے لگا۔ جن لوگوں کو اس نے اپنے سامنے اذیتیں دیکھ کر ہلاک کیا ہوا تھا وہ بھی اس کے سامنے اسی طرح منت سماجت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک طرح سے مکافات عمل تھا۔ بیریا کو اپنے ساتھیوں سمیت عدالت سے لے جایا گیا اور فوری طور پر انہیں گولیاں مار دی گئیں۔ اس وقت بیریا کی عمر 54 برس تھی۔ اس کی بیوی اور بیٹے کو سائبیریا کے ایک لیبر کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ یہ لیبر کیمپ ان کیمپس میں شامل تھا جن کا انتظام ایک دور میں بیریا خود سنبھالا کرتا تھا۔ اب اس کی بیوی بچے وہاں بھیج دیے گئے تھے۔ اس کے آفس سے روس کے سینکڑوں اعلیٰ عہدیداروں کی جنسی حرکات کا ریکارڈ ملا جن کے ذریعے بیریا انہیں بلیک میل کیا کرتا تھا اور وہ اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ خروشیف نے یہ تمام مواد ضائع کرنے کا حکم دے دیا۔ بیریا کو سزائے موت دینے کی ایک اور کہانی بھی تاریخ دان بیان کرتے ہیں۔ اس کے مطابق جس وقت بیریا کی موت کا اعلان کیا گیا اسے اس سے کئی ماہ پہلے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے خلاف جو ٹرائل چلایا گیا وہ اس لیے تھا کہ اس کی موت کا قانونی جواز پیش کیا جا سکے، ورنہ بیریا کئی ماہ پہلے قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بیٹے نے کئی برس بعد انکشاف کیا کہ اسے اپنے باپ کی موت کے متعلق 26 جون کو ہی بتا دیا گیا تھا۔ تاہم اس کہانی کو زیادہ تر تاریخ دان درست نہیں سمجھتے۔ تو یہ تھی تاریخ کے تاریک ابواب میں سے ایک باب کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ ہم اپنی ویڈیوز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔